علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس خالق اکبر کے لیے، اس مالک کائنات کے لیے، اس رب دو جہاں کے لیے جس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہ شعبان کی یہ مقدس ساعتیں نصیب کر دیں تاکہ ہم اپنے آپ کو ماہ خدا میں وارد کرنے کے لیے کوشش کر سکیں اور نہایت ہی معنویت، خضوع اور خشوع کے ساتھ ہم ماہ مبارک رمضان میں وارد ہو سکیں۔ آج کی یہ گیدرنگ میرے شہید بابا کی یاد میں شکر گزار ہوں ماوا کے اور جتنے بھی منتظمین ہیں ان تمام کے، اور اپنے والد کے عزیز دوستوں سے کہ آپ نے یہ محفل سجائی، اور یقیناً شہید کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کے رستے پر چلنے کے لیے تجدید عہد کریں، اور کیا بہترین دن اس سے بڑھ کر ہوگا کہ ہم 23 مارچ کو ریزولیشن ڈے پاکستان کا جو ہے اس موقع پر ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہم تجدید عہد کر رہے ہیں شہید کے ساتھ بھی، قائد اعظم کے ساتھ بھی، علامہ اقبال کے ساتھ بھی، کہ ہم آپ کے رستے پر رواں دواں ہیں۔ چونکہ مجھے کہا تھا کہ بیشتر یہاں پر آڈینس جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں اور خصوصاً فیمیل ڈاکٹرز بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ہم ایز اے پاکستانی جو ہے وہ کیا کردار بنتا ہے ڈاکٹرز کا ملکی ترقی میں، ملکی استحکام میں، چند ایک عرائض جو ہیں وہ اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث جس کو سفینۃ البحار میں میرے مولا نقل فرماتے ہیں کہ انسان چاہے کسی بھی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے، وہ انسان 3 چیزوں کا ہمیشہ نیاز مند رہتا ہے۔ یعنی ایک انسان چاہے کسی بھی مرتبے پہ پہنچ جائے لیکن اسے 3 چیزیں اسے چاہیے ہوتی ہیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے، اور اگر وہ ان 3 اچھی چیزوں کا انتخاب نہیں کرتا تو اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو میرے مولا فرما رہے ہیں پہلی چیز جو ایک انسان کو چاہیے ہوتی ہے وہ ایک طاقتور، ایک دانشمند، ایک فقیہ، عالم دین چاہیے ہوتا ہے تاکہ انسانی کمال کو حاصل کر سکے۔ دانشمند اور متقی، عالم دین، تاکہ انسان کمال کو پہنچ سکے۔ دوسری چیز مولا فرماتے ہیں کہ ایک قابل اعتماد اور طاقتور حاکم انسان کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ کمال کو پہنچ سکے اور ترقی کے رستوں کو طے کر سکے۔ اور جو تیسری چیز جو آج کی گیدرنگ سے مربوط ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے جو تیسری چیز چاہیے ہوتی ہے، جو تیسری پرسنالٹی جس کے لیے انسان جو ہے وہ نیاز مند ہوتا ہے، وہ ایک مورد اطمینان اور ماہر ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے انسان کی زندگی میں۔ تو میں صرف اس تیسرے پہلو کے عنوان سے آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ پیشہ کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جناب ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو وہ شفا عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک انسان اس دنیا میں شفا کو حاصل کرنے کے لیے کسی طبیب کے پاس جاتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، لیکن اس ڈاکٹر کو پروردگار عالم اپنے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے کہ یعنی ایک ڈاکٹر اس مقام پر ہوتا ہے کہ خداوند عالم کہہ رہے کہ جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو ہم تمہیں شفا عطا کرتے ہیں۔
اللہ اکبر. یعنی کیا مقام ہے ڈاکٹر کا. میں اپنے والد کی زندگی سے صرف جو ان کی پروفیشنل لائف تھی، جو ان کا ماشاءاللہ سے باقی جو احباب ہیں جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے بیان کیا، میں نے صرف ایک پوائنٹ پر آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی کہ جب 1986 میں عالمی استعمار جو ہے وہ دو مسلم برادر ممالک کے درمیان میں جنگ کو چھیڑ دیتا ہے اور عراق جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے، اور اس وقت میں اس زمانے کے فقیہ نائب امام حضرت امام خمینی اعلان کرتے ہیں کہ جو چاہتا ہے، جو بھی توان رکھتا ہے، ہر کس بے توانت بے جبہ بے روت، کہ جو بھی کیپیسٹی رکھتا ہے اس کو جو ہے وہ جانا چاہیے اور اپنی خدمات کو پیش کرنا چاہیے. تو میرے والد ایک اسٹرانگ ڈاکٹرز کی ٹیم کے ساتھ جتنا ان کی کیپیسٹی میں تھا اتنی میڈیسنز جمع کرتے ہیں اور اکوپمنٹ لے کے جاتے ہیں، اور وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں. تو میں استحکام پاکستان کے لیے اپنے موجودہ ڈاکٹرز کو صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ شہید ڈاکٹر کی زندگی کا یہ پہلو اگر ہم دیکھ لیں، وہ دنیا بھر کے مسلمان ڈاکٹرز سے یہ چاہتے تھے کہ اگر کہیں پہ مشکل پیش آ جائے تو آپ لوگوں کی ایسی کوارڈینیشن ہونی چاہیے، ایک ڈاکٹر کو اس مقام پر ہونا چاہیے، ایک ڈاکٹر کو اس طرح سے معنوی تکامل پر ہونا چاہیے کہ اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے اپنی پرسنل لائف کو ایک طرف رکھ کے پھر وہ سمجھے کہ ہاں میری ذمہ داری ہے. یا ہم لوگوں کا ٹیم ورک اس طرح سے اچھا ہونا چاہیے کہ کسی ملک کے جو پیشنٹس ہیں وہ بھی جو ہے متاثر نہ ہوں، لیکن اگر وقت آن پڑے، اگر مشکل وقت ہو کسی خطے میں، تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی خدمات کو پیش کر سکیں. ایک پوائنٹ اور صرف آپ کے سامنے بیان کروں گی کہ میرے والد نے جو مجھے آخری اپنا آڈیو پیغام بھیجا، اس میں فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بنیادی طور پر دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک انسان کا یہ بدن ہے اور ایک انسان کی روح ہے. بدن جو ہے ایک یعنی انسان کی یہ لائف ہے جو ہم گزار رہے ہیں اس بدن کے ساتھ. پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی کی دہلیز میں داخل ہوتے ہیں، پھر بڑھاپے کا ٹائم آ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کی یہ بدنی زندگی ہے، اس طرح ہی انسان کی ایک معنوی زندگی ہے، اور انسان کی معنوی زندگی جو ہے وہ بھی مختلف سفر کو طے کر رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم پروفیشنل لائف میں چلے جاتے ہیں تو ہم بہت غافل ہو جاتے ہیں اپنی اس معنوی زندگی میں، جو ہے وہ ہم متوجہ نہیں رہتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہم ایک ایسے طاقتور ملک میں رہنے والے مسلمان ہیں جو 22 کروڑ عوام پر مشتمل ہے. اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا. آج اگر پاکستان استحکام اور ترقی حاصل کر لے، پاکستانی عوام مسلمان چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اگر وہ اس اپنی حیات معنوی پر توجہ دے لیں، چاہے وہ اہل سنت ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل تشیع ہوں، لیکن اگر اپنی حیات معنوی پر اور جو ہمارا عقیدہ ہے، میں اکثر جگہوں پر اسی بات کو کوٹ کرتی ہوں کہ عقائد میں ہم 3 مشترکات پہ ہم لوگ ایک ہیں. توحید کو سب ماننے والے ہیں، نبوت کو سب ماننے والے ہیں، معاد اور قیامت پر ہم سب کا یقین ہے. تو پھر ہم حیات معنوی میں اگر ان 3 عقیدوں پر متفق ہو کر اپنے سفر کو ایک ساتھ جاری و ساری کر دیں گے، اس میں مرد و زن کی بھی کوئی قید نہیں ہے. ایز اے خاتون ہوتے ہوئے ظاہر ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے گھر کو بھی مینیج کرنا، باہر کی ایکٹیویٹیز کو بھی مینیج کرنا، لیکن ہمارے سامنے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت موجود ہے. بخدا اگر میرے سامنے جناب زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت نہ ہوتی، اگر کربلا کی خواتین کی روش نہ ہوتی، اگر سیدہ کا کردار نہ ہوتا، تو میں کبھی اجتماعی جد و جہد میں شامل نہ ہوتی.
لیکن جب میں نے دیکھا کہ کربلا خواتین کے بغیر ممکن نہیں تھی، شاعر نے بڑا پیارا کہا ہے، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، اگر کردار زینبی نہ ہوتا تو کربلا کربلا میں ہی دفن ہو جاتی۔ یہ میری بیوی کی استقامت تھی، یہ ان کی جدوجہد تھی جو انہوں نے شہداء کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچا دیا۔ وہ دنیا بھر تھی نا، کربلا سے نکل کر مختلف کوچہ و بازار میں جانا اور پیغام شہداء کو پہنچانا۔ تو لہٰذا میں بھی اپنے شہید والد کے پیغام کو چاہتی ہوں کہ جتنا میری کیپیسٹی میں ہو اس کو میں دنیا تک منتقل کروں۔ آپ پاکستان کے ایک پاکیزہ فرزند تھے، فرزند امام زمان تھے، جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی استحکام اور ترقی کے لیے اپنے کردار کو ادا کیا، مختلف ادارے بنائے۔ میں بالکل سب نے کہا کہ ہمارے لیے پہچاننا مشکل ہے، میرے والد کی بہت ہی مختصر زندگی تھی لیکن بہت ہی بابرکت۔ نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے اتنے مختصر وقت میں، اتنی مختصر زندگی میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے انجام دے دیے۔ بس آخر میں یہ دعا کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دینا کہ ہم شہید کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور شہید کے رستے پر چل سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔